www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، آداب مشاورت، آداب مشاورت۔ یہ آداب مشاورت اس لیے بیان کیے گئے کہ انہوں نے پوشیدہ مشورے کیے یا نہیں؟ منافق کی قوم نے پوشیدہ مشورے کی رات کو کہ کیسے تہمت لگیا جائے، کیا کچھ کیا جائے۔ تو فرمایا مشاورت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ یہ نجوا کہتے ہیں سرگوشی، نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ جو ہی لوگ دیکھو نا سرگوشی کرتے ہوئے، غلط عام طور پہ سرگوشی کرتے ہیں، یہ کانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ سرگوشی ہے کانوں میں بات کرنا۔ وہ کچھ سرائکی بیٹھے گا نا، وہ رضوان ہی کہہ لیا ہے خس بس، ہاں نجوا دمانا خس بس کرنے، خس بس سمجھے جی۔ فرمایا نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، اکثر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں، ہاں مگر وہ شخص کے حکم کرے کہ اس کا صدقے کا حکم جو کرے نا تو وہ سرگوشی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے میرے، انہوں نے کہا مسجد میں نے بنوانی ہے گھر، لیکن پیسہ ایک نہیں۔ میں نے کہا اللہ کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ تو میرا ایک دوست تھا، ملا مجھ کو، میں نے کہا آپ کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے، تو سرگوشی کی علیحدہ کر کے میں نے کہا فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، تیرے ذمہ کرنا حاضر۔ مسجد اگرچہ مختصر تھی، چھوٹی تھی، ان دنوں 20-25 ہزار روپیہ بڑی مشکل سے لگا ہوا، الحمدللہ بن گئی۔ تو حکم کرے کہ اس کا جی صدقے کا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے سرگوشی کو، یا کس کا نیکی کا حکم کرے۔ نیکی کی بھی میں مثال دوں، میری قوم جو ہے نا پہلے سو جہالت کے دور میں چلی گئی، اب الحمدللہ آدھی قوم سدھر گئی ہے، حافظ عالم بن گئے ہیں کافی۔ تو وہ مرید جو تھے نا ان کے پیر بدعتی تھے، وہ آتے تھے، لیکن میری عادت ہے کہ میں ان کو بھی ملتا، جیسے وہ ان کو پیسے دیتے میں بھی ان کو پیسے دے دیتا، مجھ سے خوش ہوتے۔ پھر لوگوں کو کہتے ہے تو وہابی، لیکن اچھا وہابی ہے، اس کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھایا کرو۔ تو بڑا پیر فوت ہو گیا، اس کی داڑھی تھی، نماز پڑھتا تھا۔ اب اس کا بیٹا جانشین ہوا، لیکن وہ کیا تھا، داڑھی منڈا تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن داڑھی منڈا تھا۔ تو میں گیا تعزیت کرنے کے لیے، پھر ان کو کہا حضرت ایک سرگوشی کرنی آپ کے ساتھ علیحدہ تھی، کہنے گا ٹھیک ہے، علیحدہ لے گیا۔ میں نے کہا دیکھا آپ ابے کے جانشین ہیں اور داڑھی منڈا پیر تو نہیں ہوتا، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وراثت چلی ہے، پھر آپ سید بھی ہیں، سید بھی تھا۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وعدہ ہے، مشت داڑھی رکھا ہوا۔ اس وقت سے اس نے داڑھی مشت رکھا لی اور میں اس کے لیے اب بھی دعا کرتا ہوں کہ میری بات اس نے مان لی۔ وہ اتنا سخت بیتی بھی نہیں تھا، کوئی مجبور تھا مریضوں کی وجہ سے، جمعہ نماز میرے پیچھے آ کے پڑھتا جب کبھی اس کو موقع ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اپنے جو بندوں کو کہ دیکھو ایک بدعتی قسم کا پیر تھا، چاہے سخت نہیں تھا، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ایک اور شاگرد میرے پاس آیا، وہ چھوٹی داڑھی اس کی، کہنے لگا استاد جی میں نے رات کو خواب دیکھا آپ مجھے اکیلے لے گئے اور کان میں کوئی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہی بات کر رہا ہوں، تیری چھوٹی داڑھی ہے اس کو مکمل کر لو۔ ابھی بھی ایک ساتھی عمرے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ حسین بن کے جاؤ، حضرت کی بارگاہ میں حسین بن کے جاؤ، داڑھیوں سے چھوڑ۔ باب میرا یہ کہنا تھا کہ زار رونے لگا۔ ابھی ایک ہفتہ اس سے کچھ زائد ہوا ہے،
کہنے لگا وعدہ ہے. یہ ابھی میں گیا نا جمعہ پہ، ابھی کی بات ہے. کہنے لگا وعدہ ہے، اب میں پوری داڑھی رکھوں گا، مشت داڑھی. اور وہ تقریباً پہنچ گیا ہوگا وہاں، حضرت کے بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لوگ داڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ داڑھی فرض عملی ہے. کیا؟ ہاں واجب ہے، وہی مانا کہ فرض عملی ہے. چلیے، تو فرمایا یہ سرگوشی کیا کرو مگر وہ شخص کے حکم کرتا ہے صدقے کا یا کس کا؟ نیکی کا، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان کا اصلاح کا. میرے ایک شاگرد کا بیٹا وزیر بنا تھا ہمارے علاقے کے اندر، صوبائی وزیر بنا تھا. تو اس نے مجھے کہا، یعنی میرے شاگرد کا بھی بیٹا تھا، تو میں دادا ہوا نا اس وزیر کا. تو مجھے کہنے لگا کوئی کام. میں نے کہا کام ہے. میں اکیلا لے گیا. میں نے کہا اکیلے کام. اس نے سمجھا اپنا کام بتائے گا. میں نے کہا یہ تیرا فلاں رشتہ دار جو ہے نا لڑکا، یہ BA ہے، اس کی ملازمت نہیں ہو رہی. بچہ بڑا شریف ہے، نمازی ہے، داڑھی ہے، اس کی ملازمت لگا دے. واہ استاد جی واہ، اپنا کام نہ بتایا. میں نے کہا میں اپنا کام نہیں بتاتا وزیر شزیروں کو، یہ تیری قوم کا ہے، تیرا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، نیک ہے بچہ، ایسے آوارہ پھر رہا ہے، اس کی ملازمت لگ گئی. تو اس کی ملازمت لگ گئی. میں اپنا ذاتی کام نہیں بتاتا، حالانکہ اچھے آدمی ہیں، میرے دوست ہیں، کبھی ان کو ذاتی کام نہیں بتایا. چلیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام. بشارت لکھو جی. اصلاح بین الناس کا معنی میں نے کیا ہے نا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، سرگوشی کرو، وہ ٹھیک ہے. سمجھے جی؟ ایک آدمی کو ادھر لے جاؤ بھئی صلح کر لے، دوسرے کو لے جاؤ صلح کر لے، صلح اچھی بات ہے. وَمَن يَفْعَلْ بِشَارَۃٍ، اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے، پس ان قریب دیں گے ہم اس کو اجر عظیم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، انجام شذوذ. انجام شذوذ، شذوذ کہتے ہیں علیحدگی کو. شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ علیحدہ ہو جانا، اکیلا ہو جانا. من شذ شذ فی النار. میرے حضرت فرماتے ہیں علیکم بالجماعت، تم اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل رکھو، شذوذ نہ اختیار کرو. من شذ شذ فی النار، جو علیحدہ ہوتا ہے جماعت سے اس کو علیحدہ کر کے ڈالا جائے گا نار کے اندر. ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بڑے محقق ہیں. ارے میاں کیسے محقق ہیں؟ وہ جی نئے مسائل نکالتے ہیں، اور مولویوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں. نئے مسائل نکالتے ہیں اور دلائل کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. میں نے کہا تیرے استاد پھر محقق نہیں ملحد ہیں. کیا؟ جو نئے مسائل نکالتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے خلاف، جو نئے مسائل نکالتے ہیں ان کے خلاف اور اس پہ دلائل، وہ ملحد ہیں، محقق نہیں. میرے عزیز میں بار بار تاکید کروں گا، آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل رکھیں. سمجھا جی؟ یہی مسلک برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمامی کون کر رہے ہیں؟ اکابر دیوبند ہیں، یہی ہیں اہل سنت والجماعت. سمجھے جی؟ کہ خیال کرنا اپنی طرف سے کوئی. میں تفاسیر کے مطالعے بہت کرتا ہوں، پہلے کرتا رہا، اب تو کچھ کم کر دیے ہیں، لیکن وہ مختلف اقوال میں سے پھر میں کہاں آ کے ٹھہرتا ہوں؟ حضرت تھانوی پہ بیان القرآن، تفسیر عثمانی پہ مولانا ادریس کاندھوی جو ہمارے دیوبندی ہیں نا، ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہوں. مطالعہ خوب کرتا ہوں لیکن حرف آخر میرے لیے ان کی ہوتا ہے. اچھا جی میرے عزیز، کہاں پہنچ گئے جی؟ انجام شذوذ لکھا ہے. شذوذ کا تنہ اختیار کرنا، اور وہ شخص کے مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی واسطے اس کی ہدایت. بھئی حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تشریح دیکھو آگے ہے.
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلتا ہے مومنین کی راہ کے علاوہ۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو اکابر گزرے ہیں، علماء محققین اور مرشد کامل، یہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ تو ان تمام مومنین کی راہ چھوڑ کے اپنی راہ اختیار کرتا ہے۔ آپ کے کراچی کے اندر ہیں، کوئی جماعت المسلمین ہے، دوسری جماعتیں ہیں کیپٹن کی وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے ان سارے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر کہتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اگر وہ کافر ہیں تو قرآن کیسے صحیح ہے؟ قرآن ان کے ذریعے پہنچا ہے یا نہیں؟ یہ اکابر کے ذریعے قرآن پہنچا نا، تو جو کافر ہیں قرآن میں بھی خالص مرد کر دیا انہوں نے۔ تو حضور کی مخالفت کی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ کہ چلتا ہے غیر سبیل المومنین، جو مومن چلے آ رہے ہیں قرن در قرن، ان کی راہ چھوڑ کے دوسری راہ اختیار کرتا ہے، یہ مخالف ہے حضور کا۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھیریں گے اس کو جہاں ہی پھرے گا، شترب مہار، اور داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اب یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ تو جب کہا گیا کہ مومنین کی راہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ کس کا مخالف ہے؟ رسول کا مخالف ہے۔ تو اجماع حجت ہوا یا نہیں؟ بھئی مومن جس چیز کے اوپر قائم ہو گئے وہ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اجماع مسلمین کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور مسلمین کا اجماع ہوگا علماء کا، علماء ہی محقق ہیں نا مسائل میں۔ میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے، اور وہ ایک علاج کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہونا چاہیے بیماری کا، تو یہ ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہوگا یا نہیں؟ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہو، لیکن ایک کہتا ہے کہ یہ علاج نہ ہو، تو اس کو جوتے مار کے بھگا دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ یہ علاج ہو، بے وقوف تو یہ کیا کہتا ہے؟ تو جب ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہے، اسی طرح انجینئر ہیں، انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعمیر اس طرح بنائی جائے، تو تمام انجینئر ایک طرف ہیں، ایک انجینئر مخالفت کرتا ہے تو اس کو جوتے نہیں ماریں گے کہ سب انجینئروں کا اتفاق ہے؟ تو جب وہ حجت ہیں تو علماء کرام کا اجماع حجت نہیں ہے۔ کہ علماء کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ مرزائی دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ آپ کی اسمبلی نے بھی ان کو خارج کر دیا ہے۔ اسی طرح منکرین حدیث پہ بھی اجماع ہے علماء کرام کا، حدیث کا منکر بھی کافر۔ دیکھو جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تخویف اخروی برائے مشرکین، تخویف اخروی برائے مشرکین۔ اس شرک کی بات کیوں چلی آ رہی تھی؟ پہلے تو چوری کی بات تھی، وہ اس لیے کہ وہ منافق تھا نا، بے ایمان، توما تھا یا بشیر تھا، اس منافق کے خلاف جب فیصلہ کیا نا حضرت نے تو مرتد ہو کے بھاگ گیا۔ منافق تو پہلے تھا، اب ظاہر ظہور کافر ہو کے بھاگ گیا مکہ۔ کہاں چلا گیا؟ مکہ چلا گیا، وہاں شرک کرتا رہا، خدا کی قدرت تھا تو وہ چور، تو ایک جگہ وہ چوری کر رہا تھا، نقب زنی کر رہا تھا، تو دیوار تھی ذرا کمزور کچی، وہ دیوار گری، وہاں مر گیا مکے پاک کے اندر۔ تو اس لیے اب شرک کی بھی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرک ہو گیا تھا نا وہ، کہ تخویف اخروی برائے مشرکین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور بخش دیتا ہے اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے، جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ، اس کا کرم ہے۔ اور جس نے شرک کیا ساتھ اللہ کے پاس تھا کہ گمراہ ہو گیا، گمراہی بئی۔ میرے محترم ذرا غور فرمائیں، ایک آدمی مشرک ہے نا تو اپنی زندگی میں شرک سے تائب ہو جاتا ہے تو توبہ کیا اس کی قبول ہے۔ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش قیامت میں نہیں فرمائیں گے، شرک کے اندر موت ہے۔
باقی شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے اوپر اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کریم ہے، چاہیں تو بالکل ہی بخش دیں، چاہیں دوزخ میں ڈالیں کچھ عرصے کے لیے، چاہیں بالکل بخش دیں، لیکن شرک کو نہیں بخشیں گے قیامت کے دن، نہیں سمجھ؟ دنیا میں توبہ کر لیں، شرک کی عالم میں جو مرے گا اس کی بخشی نہیں ہوگی۔ اچھا جی حضرت، ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہاں پہنچ گیا جی نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی۔ ایک بھائی شرک فعلی ہوتا ہے، یہ جیسے نظر و نیاز غیر کی دینی، تحریمات وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی کہ کسی کے متعلق اعتقاد رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا، اور ہماری پکاروں کو سنتا ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے شرک اعتقادی، اعتقاد میں خلل آ گیا، ہماری پکاریں سنتا ہے، مدد کرتا ہے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے یہ مشرک یا نہیں پوجا کرتے یہ مشرک سوائے اللہ تعالیٰ کے مگر کس کی؟ مؤنثوں کی۔ میرے عزیز، یہ جو مشرک بت بناتے تھے نا، مشرک، ان بتوں میں کوئی بت ایسے تھے جو مردوں کی شکل میں ہوتے، کس کی شکل میں؟ اور کئی بت ایسے ہوتے تھے جو عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ عورتیں بھی ان کی پیرانی گزری ہے نا، ان پیرانی عورتوں کی شکل پہ ہوتے، پھر ان کی بھی پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ چنانچہ مکے پاک کے اندر یہ لات منات، یہ دو بت جو تھے وہ تو مرد کی شکل میں تھے، لیکن عزا بت، سنتے ہو نا عزا، یہ ایک پری کی شکل کے اندر بت تھا، تو عورت کا بت ہوا ہے نہیں، تو اس کو بھی پکارتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز رام چندر جی اور سیتا جی، رام چندر جی گزرا ہے، یہ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر پرانا گزرا ہے ان کا، اس کا بت بناتے تھے، وہ مرد تھا، اور سیتا کون تھی؟ عورت تھی، یہ ہندوستان کے بناتے تھے۔ اب تو ادھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، سن 53 کے اندر جب ہم گرفتار ہوئے تھے ادھر سینٹرل جیل کے اندر، تاریخ ختم نبوت کے اندر، تو ایک لکشمی بلڈنگ تھی پرانی کراچی کے اندر، بولٹن مارکیٹ کی طرف، اس بلڈنگ کا نام تھا لکشمی بلڈنگ، اور لکشمی کا بت تھا باقاعدہ بنا ہوا اس بلڈنگ کے اوپر، وہ ہندو نے وہ بت بنا دیا تھا تمہاری کراچی کے اندر، اس کی پوجا کرتے تھے، ایسے ایسے نظر۔ اب میرا خیال نہیں ہے، ایسے سنا تھا آپ نے کو، لکشمی بلڈنگ سنی ہے نا؟ آپ بلڈنگ سنی ہوگی، لیکن بت میں نے دیکھا تھا اس وقت تھا، اب ختم ہے۔ تو اب یہ مشرک لوگ جو ہیں نا، عورتوں کے بت بنا کے بھی ان کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واہ واہ، ایسے نکمے لوگ ہو، مرد تو مرد، عورتوں کو ہی تم نے نہ چھوڑا، ان کو بھی معبود بنا دیا۔ یہ زیادہ قباحت ہے یا نہیں؟ زیادہ قباحت ہے۔ دیکھو، ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے یا نہیں پوجا کرتے اللہ کے سوا مگر مونسوں کی، اور حقیقت کے اندر یہ پوجا کرتے ہیں شیطان کی۔ کس کی؟ کیوں؟ ایک تو شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ شرک کرو، دوسرا کل میں نے عرض کیا کہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے یا غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں شیاطین کافی ہوتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور حقیقت میں نہیں پکارتے مگر شیطان، کس کو؟ سرکش کو۔ اب اس کی میں دلیل بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لکھ لو۔ کانا یدخلو، وہ شیطان داخل ہوتا تھا، کانا یدخلو فی اجواف الاسنام، کانا یدخلو فی اجواف الاسنام، شیطان جو تھا نا وہ بتوں کے پیٹ میں چلا جاتا تھا۔ کہاں چلا جاتا تھا؟ بتوں کے پیٹ میں۔
اب مشرک آتا تھا نا بت کو پکارتا تھا کہ حضرت صاحب میری مدد کرو، تو شیطان اندر سے کہتا تھا ہوں کیا کہتا؟ یعنی تیری مدد کرتا ہوں، جیسے کل میں نے کہا وہ درخت کے اندر سے ہوں کر رہا تھا کان یدخل فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیہا، تو پکارنے والے کے ساتھ وہ بات کرتا تھا، فیتکلم داعیہا۔ اب دیکھو جی میرے عزیز، حوالہ بھی لکھو، تفسیر بحر محیط www.shahideislam.com تفسیر بحر محیط جلد نمبر 3 صفحہ 252، تفسیر بحر محیط جلد نمبر 3 صفحہ 252۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہاں شیطان ہوتا ہے، جواب دیتا ہے۔ بعض مشرکین نے خود مجھے کہا تھا، مشرکوں نے کہا کہ ہمیں جواب ملتا ہے پکارتے ہیں، اس لیے میں نے حوالہ لکھا ہے، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو لعنت کی اس کے اوپر اللہ نے، شیطان یعنی ملعون کو پکارتے ہیں۔ وقالا عداوت شیطان کا بیان، عداوت شیطان، جب اللہ نے شیطان کو ملعون کیا نا تو کہا شیطان نے البتہ ضرور لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ۔ شیطان ملعون ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں اکیلا دوزخ میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں سے ایک بڑا حصہ لے کے جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے بندوں کو ساتھ لے جاؤں گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تیرے بندوں سے اپنا حصہ لیتا رہوں گا۔ ایک غیر اللہ کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں، حقیقت میں کس کی نظر و نیاز ہے؟ شیطان کی یہی نظر و نیاز ہے۔ والا اذلنہم، یہ تفصیل ہے، تفصیل ماقبل۔ کیسے حصہ لوں گا؟ ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں، نیچے فی العقائد لکھو، ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں۔ والا منینہم، اور امیدیں دلاؤں گا ان کو گناہوں کی، معاصی کی امیدیں دلاؤں گا، گمراہ کروں گا عقائد میں اور امیدیں دلاؤں گا ان کو طرح معاصی دے۔ امید ایسے شیطان کہتے ہو شراب پی لو، تھوڑی پی لو، یہ ہاضمہ بھی ہو جائے گا، قوت باہ کا بھی پیدا ہوگا۔ یہ پہلے تو امید دلائی، لیکن قوت باہ دھوڑ ہوتی ہے، جب شرابی بن جاتا ہے پھر نامرد ہو جاتا ہے، قوت باہ ختم ہو جاتی ہے، تجربہ ہے حکمہ کا۔ والا آمرنہم، اور البتہ ضرور حکم کروں گا میں ان کو، پس ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے۔ جانوروں کے کان کاٹتے تھے یا نہیں؟ ایسے کاٹتے تھے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 قسم کے جانور تھے، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، ہاں، ان کو بتوں کے نام کر دیتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے نہ دودھ پیتے، اور ان کی نشانی یہ ہوتی کہ کیا کر دیتے؟ کان کاٹ دیتے۔ ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارا محاورہ ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا بدماش ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے، وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بدماشی میں چلا گیا کہ جانوروں کے بھی کان کاٹ لے، یہ بھی معنی ہے۔ والا آمرنہم، اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ یہ معنی لکھ لو، خلق اللہ معنی صورت، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ میں حکم کروں گا ان کو تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو کیا کریں گے؟ بگاڑیں گے۔ ایک تو جانوروں کے کان کاٹ دیے
تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا یا نہیں بگاڑا؟ دوسرا یہ داڑھی مڈا دی، کیا؟ حالانکہ داڑھی سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، سمجھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا، زین الرجال باللحا، داڑھی کے ساتھ کیا مزین کیا مردوں کو، سمجھے جی کیا؟ تو حاشیے پہ لکھ لو جی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ کے اندر داڑھی منڈوانا بھی اس تغییر میں داخل ہے۔ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ یہی عمل کر رہا ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ والا شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے۔ داڑھی منڈوانا بھی اس تغییر میں داخل ہے۔ یہ دو تفسیروں کا حوالہ لکھو، بیان القرآن اور تفسیر عثمانی، دونوں بڑے بزرگ ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، رفاقت شیطان کا انجام، اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، پس تاکہ تباہ ہو گیا تباہی واضح۔ یعدہم، وعدہ دیتا ہے ان کو عقائد میں برے وعدے، وَیُمَنِّیہم، امیدیں دلاتا ہے ان کو اعمال میں، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، انجام مشرکین، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ اب مشرکین کے انجام کے بعد مومنین کو بشارت ہے، جو ایمان لائے عمل کی اچھے، داخل کریں ان کو بہشت کے اندر، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، پڑا ہوا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا اللہ سے باعتبار بات کے۔ لیس بامانیکم، یہ زجر ہے، www.shahideislam.com۔ ایک دفعہ جی حضور کی خدمت کے اندر اہل کتاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مومن بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ مومن کہتے تھے کہ ہم بہشتی ہیں، اور اہل کتاب کیا کہنے لگے؟ ہم بہشتی ہیں کہ ہمارے نبی قدیم، ہماری کتابیں قدیم، اس لیے ہم بہشتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور مومنین کو تنبیہ کر دی کہ ایسے اپنے آپ کو بہشتی نہ کہا کرو، قانون بتا دیا، کیا؟ کہ جس کے اندر ایمان کامل ہے اور اعمال صالحہ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بہشتی ہے، قانون بتا دیا۔ فرمایا لیس بامانیکم، نہ تمہاری امیدوں پہ مدار ہے، نہیں مدار تمہاری امیدوں پہ، ہماری من امیدوں پہ، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ مدار ہے۔ من یعمل سوءا، پہلے مدار عذاب لکھو، عذاب کا مدار اس چیز پہ ہے، مدار عذاب، جس نے عمل کیا برا بدلہ دیا جائے گا اس کا، یہ مدار عذاب ہے، اور نہ پائے گا واسطے اپنے اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہ مددگار۔ آگے مدار ثواب لکھو، من یعمل من الصالحات، مدار ثواب، اور جس شخص نے کیے نیک کام، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لکھ لو شرط قبولیت عمل، شرط قبولیت عمل، عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے جی؟ ایمان ہے، شرط ہے کہ مومن ہو، پس یہی لوگ داخل ہوں گے بہشت کے اندر، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر۔ نکیر کل میں نے سمجھایا تھا نا، نکیر اس کو کہتے ہو گٹھلی کے پشت کی طرف جو تل کی جگہ ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، ترغیب اتباع اسلام، اتباع اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور کون زیادہ اچھا ہے بیعتبار دین کے؟ اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص ہے۔
اخلاص بابا ضروری ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور تابع ہوا ملت ابراہیم پہ، درا حال ہے کہ ابراہیم کا دا حنیف تھا، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ دو۔ واتخذ اللہ فضیلت ابراہیم، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوست۔ میرے عزیز، پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مدار عذاب، پھر مدار ثواب پڑھا، اب مدار وجوب طاعت، مدار وجوب طاعت۔ بھئی کس کی طاعت واجب ہے؟ کس کی طاعت ہمارے اوپر واجب ہے؟ مدار وجوب طاعت، اس ذات کی اطاعت واجب ہے جس میں کمال سلطنت بھی ہے، کمال علم بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مدار وجوب طاعت، اور اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں۔ کمال سلطنت لکھو، آسمان زمین ساری کائنات اللہ کے ملک میں، یہ کمال سلطنت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ کمال کیا ہے؟ کمال علم۔